نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کا دن بڑی برکت کا دن ہے، بڑی سعادت کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ضیافت کا دن ہے. ضیافت کیسے ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کی جا رہی ہے، اور قربانی کا مقصد اللہ کی رضا ہے. پہلی امتوں میں جو قربانی کی جاتی تھی اس کو کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا، اللہ کی طرف سے آگ آ کر اس گوشت کو جلا دیتی تھی. اب اس امت پر شفقت فرمائی گئی اور اس امت کے لیے فرمایا گیا کہ دیکھو وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تقوی داری تمہاری ہمارے پاس پہنچتی ہے، اس لیے گوشت بھی تمہارا اور خون بھی تمہارا. مطلب یہ کہ خون بھی یہیں رہ جائے گا، گوشت بھی یہیں رہ جائے گا. تو یہ جو گوشت کے کھانے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے کر شفقت فرمائی ہے، یہ ضیافت اللہ ہے، گویا اللہ کی طرف سے ضیافت ہے. کیونکہ اللہ کے نام پر جانور قربان کیا ہے تو گوشت بھی اللہ کے نام کا ہو گیا. اب اللہ کے نام پر جو گوشت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے کی اجازت دی ہے، لہذا اس گوشت کو کھانا یہ اللہ کی مہمان نوازی کو قبول کرنا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل وشرب وبیال، خبردار آگاہ ہو جاؤ ان دنوں میں روزہ مت رکھو، اس لیے کہ یہ کھانے کے اور پینے کے اور بیوی کے ساتھ اچھائی کرنے کے دن ہے. تو اس لیے ان دنوں کے اندر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے اللہ کی ضیافت سے خوب فائدہ اٹھائیں. تو اس لیے بقرعید کے جو 4 دن ہیں ان چاروں دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے، ممنوع ہے، ناجائز ہے. پہلا بقرعید کا دن، بقرعید والا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، یہ 4 دن ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا حرام ہے. اگر کوئی روزہ رکھے گا تو اس کو گناہ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا. اور پورے سال میں ایک سال کے اندر یعنی اس مہینے میں تو 4 دن کے روزے رکھنا حرام ہے، ایک عید الفطر کے دن کا روزہ رکھنا بھی حرام ہے. اس طرح سال بھر میں 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے. اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک قربانی نہ ہو اس سے پہلے جو بھوکا اور پیاسا رہا جاتا ہے یہ بھی ایک روزہ ہے، حالانکہ اس کے روزے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس دن تو روزہ رکھنا حرام ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک مستحب عمل ہے کہ جب تک قربانی کا جانور قربان نہ ہو اس وقت تک کچھ کھانا پینا وغیرہ مناسب نہیں ہے. اس لیے اگر مستحب پر عمل کرنے کی نیت سے اگر کوئی بھوکا پیاسا ہے تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا. لیکن یہ سمجھ کے کہ یہ بھی ایک روزہ ہے اور روزہ کے اندر ثواب ملتا ہے اور روزے کے اندر کچھ کھانا پینا بالکل منع ہے، تو ایسا روزہ نہیں ہے. اگر کسی کو ضرورت ہو اور جسم میں کمزوری محسوس ہو کہ قربانی کا جانور گرانے کی طاقت نہیں ہے، اس کو گرانے میں قوت چاہیے ہوگی، تو اگر پہلے سے کچھ ضرورت کی حد تک کھا لے تو اس کی بھی گنجائش ہے. کوئی زبردستی نہیں ہے کہ وہ بھوکا ہی رہے. ہاں مستحب یہ ہے کہ اپنی قربانی کے جانور کے گوشت سے جو ہے اپنا آغاز کرے. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.